موبائل پہ ایک میسج آیا اور اس نے ایک نظر دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس بھرتے سب جانب ایک نگاہ کی۔ آج اس کا ریسیپشن تھا، سب خاندان والے جمع تھے اور اب وہ بہت برے طریقے سے سب بگاڑنے والی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیتی وہ اسٹیج سے نیچے اتری۔ سامنے ہی اس کا محبوب شوہر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ سمارا کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ مسکرایا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ تھمی۔ بس بہت ہو گیا تماشا، ختم کریں یہ سب اور طلاق دیں مجھے۔ سمارا کی بات وہاں موجود سب لوگوں پہ سکتہ طاری کر گئی۔ شاہمیر اسے بس دیکھتا رہا، کچھ بولنے کی طاقت مفقود سی ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حشام نے غصے سے دانت کچکچایا، جبکہ پاس کھڑی امارا کا رنگ فک ہوا۔ مڑ کے اپنی بہن سمارا کو دیکھا، جس نے سب کو اس پل بری طرح حیران و پریشان کر دیا تھا۔ سما، یہ کیا مذاق ہے؟ شاہمیر نے خود پہ ضبط کرتے کہا۔ مذاق تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ بڑے بابا اور بڑی ماما نے اپنا نامرد بیٹا میرے حوالے کر دیا۔ اس کی اتنی بڑی بات پہ سبھی نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے سمارا کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ذرا سی بھی شرمندگی نہ کوئی ڈر یا خوف تھا۔ وہ نڈر انداز میں شاہمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی بات پہ شاہمیر نے مٹھیاں بھینچی۔ بکواس مت کرنا سمارا۔ شاہمیر کی کرخت آواز پہ ایک پل کو سمارا سہم گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا اثر زائل کرتے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ بکواس نہیں، ایک کڑوا سچ ہے جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کسی کو پسند نہیں آیا۔ لیکن میری بات تم غور سے سنو شاہمیر شاہ، مجھے تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ ایک ہی رات میں تم میرے دل سے اتر گئے۔ شاہمیر اویس شاہ اونچی آواز میں چلائے، اپنی بیوی کو اندر لے جاؤ۔ ان کی کڑکدار آواز پہ سمارا ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ بدتمیزی پہ اتر آئی تھی۔ حشام کتنی مشکل سے خود پہ قابو پائے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنے بھائی شاہمیر کی وجہ سے خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ میں ایک نامرد کے ساتھ ساری زندگی نہیں جی سکتی، سنا آپ سب نے؟ وہ چلائی تھی کہ شاہمیر نے آگے بڑھ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم اتنی بے حیا نکلو گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شاہمیر کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو جان سے مار ڈالتا یا خود کو۔ سمارا اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اتنا درد تھا، سمارا نے اپنی نظریں ایک پل کو نہ جھپکائیں۔ وہ اس درد کو اپنے دل میں رکھ کے ہی اب جینا چاہتی تھی۔ مسٹر شاہمیر، تم میں ایسا کچھ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ تمہارے اندر وہ ایبیلٹی نہیں کہ تم مجھے سیٹسفائی کر سکو۔ مجھے طلاق۔ اب اگر ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو یہیں تمہیں اور خود کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی جارحانہ گراہٹ پہ سمارا کے لبوں پہ کف لگا۔ شاہمیر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ تمہیں نہیں رہنا تو کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، لیکن شاہمیر شاہ مر تو جائے گا لیکن تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ شاہمیر کی بات پہ سمارا نے ایک نظر پلٹ کے سب گھر والوں کو دیکھا۔ امارا نے سر نفی میں ہلایا جیسے اسے روکنا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آنسو سمارا نے نظر انداز کرتے اپنے قدم دہلیز کی جانب بڑھائے۔ حشام آگے بڑھا کے شاہمیر نے اسے روک لیا۔ جانے دو اسے، وہ تھکے انداز میں لیکن مضبوط لہجے میں بولا۔ بھائی، کیا بکواس کر کے گئی ہے وہ، اور آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ حشام۔ شاہمیر کی غصیلی آواز پہ حشام نے جبڑے بھینچے۔ پورے خاندان کے سامنے وہ لڑکی ان کی عزت دو کوڑی کی کر گئی تھی، لیکن شاہمیر شاہ نے اس پہ نہ ہاتھ اٹھایا نہ کسی کو کچھ کہنے کا حق دیا۔ اویس شاہ سر جھٹکتے غصے سے بڑے بیٹے کو دیکھتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا گئے۔ شاہمیر بھی تیز قدموں سے اپنے کمرے میں جاتا بند ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان چلے گئے۔ صرف گھر کے ہی افراد رہ گئے تھے جو اب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ حشام نے مڑ کے ماں کو دیکھا۔ یہ سب دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے چلایا۔ امارا سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا سہمنا وہاں موجود کسی کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ ایسی 2 ٹکے کی حرکتیں کرتی ہیں؟ حشام ماں سے سوال کر رہا تھا، جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ سمارا اور امارا دونوں کو انہوں نے ہی پالا تھا۔ بچپن میں ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہوتے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔
نسرین بیگم نے انہیں ماں بن کے ہی پالا، کبھی غیر نہیں سمجھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا ان کے رشتے اپنے دونوں ہونہار بیٹوں سے کر دیے۔ سمارہ اور شاہ میر کا رشتہ ہوا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، جس وجہ سے اس رشتے میں کسی نے کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ امارہ اور حشام کا ایک الگ ہی سین تھا۔ ان کا نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن دونوں کے بیچ محبت ہے یا نہیں یہ کبھی نہ محسوس ہو سکا، اور امارہ کے ڈر کی وجہ وہ نکاح ہی تھا جو حشام سے ہوا تھا۔ بیٹا خود پہ قابو رکھو، نسرین بیگم نے اس کا کندھا تھپکا جسے اس نے ہاتھ مارتے جھٹکا تھا۔ نسرین بیگم اپنے غسیلے بیٹے کو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ شروع سے ایسا ہی تھا، انتہائی غسیلا، اور غصے میں وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا سوائے شاہ میر کے۔ وہ اپنے بھائی سے جنونی محبت کرتا تھا، اور آج اس کے بھائی کو تکلیف پہنچی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کی دھجیاں اڑا دے، لیکن اس کے قدموں میں بھائی کا پیار زنجیر بنا تھا، جس سے اس کے غصے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ نیلی پانی لاؤ، ملازمہ کو آواز دی۔ وہ فوراً بھاگتی پانی لے آئی۔ نسرین بیگم نے پانی کا گلاس حشام کی جانب بڑھایا، اسے بھی اس نے غصے سے دور پھینکا۔ وہ چکنا چور ہوتا امارہ کے پاؤں میں گرا، اس کی چیخ نکل گئی۔ حشام کی قہر کی نظر اس پہ پڑی۔ کہا تھا آپ سے مت کریں ان پہ اتنا بھروسہ، لڑکی ذات ہے، کب کہاں دھوکہ دے جائیں، لیکن نہیں، آپ کو یقین تھا کہ سگے سگے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب خون سفید ہو جائے تو کیا سگے کیا ستیلے۔ جمیل شاہ غصے سے پھنکارے۔ دیکھ لیں آج کس طرح اس خاندان کے بڑے بیٹے کے کردار کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں۔ شاہ میر کو نامرد چچا جان۔ حشام کی غصیلی آواز پہ جمیل شاہ کی زبان کو بریک لگا۔ اس کی خونخوار آنکھوں کو دیکھتے جمیل شاہ نے تھوک نکلا۔ بیٹا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو وہ لڑکی بول کے گئی ہے۔ وہ لڑکی بھائی کی بیوی ہے، اس لیے بول کے گئی۔ جس دن بھائی نے اس سے تعلق توڑا اس کو وہ سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے گی، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں کہ میرے بھائی کے بارے میں کچھ بھی غلط بولیں۔ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے۔ وہ گراتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دنیا والوں کی زبان کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ حشام پلٹا تھا کہ ان کی بات پہ تھما۔ سامنے امارہ کھڑی اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس نے میرے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا ڈیس یہیں حشام شاہ اس کی زبان کھینچ لے گا، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا سوتیلا۔ حشام پاس پڑی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر مارتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ نسرین بیگم سر تھام کے رہ گئی۔ رضوانہ بیگم نے ہیرا کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کے انہیں سنبھالے۔ بڑی امی پلیز سنبھالیں خود کو، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیرا نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے حوصلہ دیا۔ شاہ ہاؤس خوشیوں کا گہوارہ جس کی مثالیں دی جاتی تھی، آج ان خوشیوں کو کسی کی بہت بری نظر لگی تھی۔ اویس شاہ اور قیس شاہ دونوں سگے بھائی تھے، جبکہ جمیل شاہ ان کے سوتیلے بھائی۔ اویس شاہ اور پروین بیگم کے دو بیٹے شاہ میر شاہ اور حشام شاہ تھے۔ شاہ میر ایک بزنس مین تھا، جبکہ حشام پولیس آفیسر تھا اور غصے کا انتہائی تیز۔ وہیں قیس شاہ اور روبینہ شاہ کی دو بیٹیاں تھیں، سمارہ اور اس سے 2 سالہ چھوٹی امارہ۔ حادثاتی موت کے بعد سمارہ اور امارہ کی ساری ذمہ داری نسرین بیگم نے سنبھال لی۔ ان کی پرورش بہت اچھے سے کی، جبکہ جمیل شاہ اور رضوانہ بیگم کی ایک بیٹی تھی ہیرا اور ایک بیٹا بہروز شاہ۔ شاہ ہاؤس کے مکین سبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ آج بہت عرصے بعد شاہ ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، لیکن اس خوشی کو سمارہ کی باتیں دیمک کی طرح چاٹ گئیں۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھا لائٹر کبھی جلاتا کبھی بجھاتا تھا۔ یہ کھیل وہ پچھلے 2 گھنٹے سے کھیل رہا تھا۔ تم میں ایسا کچھ نہیں کہ تم مجھے سیٹسفائی کر سکو۔ وہ اس کی باتوں کی بازگشت سنتا لب بھینچے ہوئے تھا۔ رات بھر میری باہوں میں میری شدتیں سہتے اس کی جان نکل رہی تھی، اور میں اسے سیٹسفائی نہیں کر سکا۔ وہ گردن پیچھے کو گراتا سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ رات کے گزرے خوبصورت لمحات اس کی زندگی تھے، ہاں وہ اس کی باہوں میں ٹوٹ کے بکھری تھی۔ شاہ میر آئی ایم سو لکی کہ مجھے آپ ملے۔ سمارہ نے شاہ میر کے ماتھے پہ لب رکھے، جبکہ شاہ میر نے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپتی، رفتہ رفتہ اس کی سستیوں کو پیتا وہ اسے کچھ ہی پل میں بے بس کر گیا۔ اس کو اپنے سینے سے لگائے وہ بستر پہ گرا تھا۔
وہ اس کی دھڑکنوں پہ قبضہ جما گیا، اس کی گہری ہوتی سانسوں کو مزید ناہموار کرتا اس پہ کالی گھٹا بن کے چھایا تھا۔ شاہمیر رات کے لمحوں کو سوچتا پاگل ہو رہا تھا، ایک ایک لمحہ اسے سانپ بن کے ڈس رہا تھا، اس کے جسم کا ہر حصے کو خراج بخشتا وہ اسے بے خود کر گیا تھا۔ شاہ، اس کی سسکیاں دھیمے لہجے میں شاہ پکارنا شاہمیر کو مدہوش کرتا گیا تھا۔ بڑے بابا اور بڑی ماما نے اپنا نامرد بیٹا میرے حوالے کر دیا۔ اس کے الفاظ پھر سے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ میں نامرد ہوں، ساری رات میری شدتیں، میری جنونیت سہتی رہی اور مجھے وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، نظر اپنے بستر پہ گئی تو اس کے ساتھ گزری رات کا ایک ایک لمحہ پھر سے آنکھوں میں گھومنے لگا، لیکن اس بار بہت بری طرح وہ لمحے چبھے تھے۔ بستر کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، سائڈ دراز سے اس کا دیا تحفہ نکالا، وہ کارڈ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے شاہمیر کے لیے بنایا تھا۔ ایک پل میں اسے لائٹر سے نظر آتش کر گیا، بستر پہ پھینکتے وہ اب بستر کی چادر کو آگ لگا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورا بستر جلا دیا، آگ کا دھواں باہر نکلنے لگا تو سبھی اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ شاہ بیٹا، دروازہ کھولو، شاہ میری جان، نسرین بیگم روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ سبھی شاہمیر کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، سبھی کے چہرے متفکر تھے۔ کیا ہوا؟ اسی اثنا میں حشام اندر داخل ہوا۔ وہ شاہ میر نے لاک کر لیا ہے خود کو، اندر آگ لگی ہے، نسرین بیگم روتے ہوئے بولی۔ حشام نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ لاکڈ تھا۔ ماسٹر کیز لے کے آئیں، وہ چلایا۔ امارا حرکت میں آئی اور بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دراز میں سے ماسٹر کیز لے آئی، حشام کی جانب بڑھائیں تو اس نے فوراً جھپٹی۔ بمشکل لاک کھولا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ سب باہر رہیں، وہ انہیں باہر رہنے کی ہدایت کرتا خود اندر آیا۔ بہروز بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ آگ نے ابھی پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا، سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا شاہمیر دکھائی دیا۔ بھیا آپ ٹھیک ہیں؟ حشام نے اسے تھامے کمرے سے باہر نکالا جہاں سب بے چینی سے شاہمیر کو دیکھ رہے تھے۔ حشام اور بہروز نے مل کے آگ بجھائی۔ حشام کھانستے ہوئے واپس پلٹا، پورے گھر کا نقشہ ہی بگڑ گیا تھا، سب کچھ بکھر گیا تھا، ان کی زندگیوں کی طرح، جسے سمیٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن حشام نے سمیٹنا تھا اپنے جان سے عزیز بھائی کو۔ اس واقعے کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ لوگ بولتے ہیں کچھ دن اور پھر بھول جاتے ہیں۔ اس دوران حشام نے کون سی جگہ نہیں تھی جہاں سمارا کو نہ ڈھونڈا ہو، لیکن وہ نہیں مل رہی تھی۔ اچانک سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہمیر ماں کی خاطر خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح مسکراتا نہیں تھا، جس کا نسرین بیگم کو بہت قلق تھا، پر وہ اس بات سے ہی خود کو تسلی دے دیتی کہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہے، انہیں بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ سمارا نے جس قدر دل دکھایا انہوں نے سب اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ ماما یہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے آج میڈیسن نہیں لی؟ شاہمیر ڈرائنگ روم میں آتا ان کی میڈیسن بھی ساتھ اٹھا لایا تھا۔ ارے بیٹا ٹھیک ہوں اب، نسرین بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا۔ شاہمیر یہ ڈوز ہیوی ہے، پہلے بڑی امی دودھ پئیں گی؟ ہیرا دودھ کا گلاس لاتی نسرین بیگم کی دوسری جانب بیٹھی تھی۔ نسرین بیگم اسے دیکھ کے مسکرائیں۔ جیتی رہو، بہت خیال رکھتی ہو میرا، بالکل سگی بیٹیوں جیسے۔ نسرین بیگم محبت سے بولیں۔ یہ میڈیسن لے لے ماما، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں آتا ہوں، شاہمیر سنجیدگی سے کہتا اٹھ گیا۔ بات سنیں شاہمیر، ہیرا اس کے پیچھے بھاگی تو وہ رکا، وہ مجھے کچھ بکس لینی تھی، کیا آپ شام کو میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہیرا نے بہت امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، وہ سہولت سے انکار کر گیا۔ پلیز آپ لے چلیں نا، ڈرائیور کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا مجھے، وہ من آئی۔ ارے شاہمیر بیٹا لے جانا تھوڑا سا وقت نکال کے، اتنی چاہت سے کہہ رہی ہے۔ نسرین بیگم کی بات پہ شاہمیر اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا، جبکہ ہیرا کا تو خوشی سے برا حال ہوا تھا۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا، اس وقت اسے شدید سر درد ہو رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی آج اس کا کام کچھ زیادہ ہی تھا۔ ایک مجرم کے خلاف FIR درج ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ ایسے میں حشام کا پارا ہائی ہوا تھا، وہ سر پہ ہاتھ کی مٹھی بنائے گہری سوچ میں گم تھا کہ کھٹکے کی آواز پہ چونکا۔ امارا تیزی سے وہاں سے گزر رہی تھی کہ ٹیبل پہ پڑے واز سے اس کا شدید ٹکراؤ ہوا۔
اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، خون کی بوندیں ماربل پہ گریں۔ گھبرا کے حشام کو دیکھا۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ اس کا سامنا حشام سے نہ ہو، اور اس ایک ماہ میں 1 یا 2 بار اس سے سرسری سامنا ہوا تھا، اور آج اسے ڈرائنگ روم میں دیکھ وہ گھبرائی تھی اور گھبراہٹ میں اپنا پاؤں زخمی کر لیا۔ یہاں آؤ، حشام نے اسے سخت کھردرے انداز میں پکارا تو اس کا دل دہل گیا۔ یکدم رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا، براؤن آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ سنا نہیں تم نے؟ یہاں آؤ۔ اب کی بار لہجہ تحکمانہ تھا۔ وہ اپنا درد برداشت کرتی فوراً اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کافی لے کے آؤ فوراً میرے روم میں۔ 5 منٹ سے زیادہ وقت لگایا تو سخت سزا دوں گا۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتا دانت چباتے ہوئے بولا۔ امارا نے اس بات میں سر ہلاتے فوراً کچن کا رخ کیا، اور حشام گہرا سانس بھرتا اپنے روم میں داخل ہوا۔ ہو نہ ہو یہ جانتی ہوگی اس کی بہن کہاں ہے۔ شاور لیتے وہ اپنے دماغ میں پلاننگ کر رہا تھا۔ شاور لے کے نکلا تو وہ کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل رہی تھی۔ رکو، حشام نے اسے پکارا۔ وہ کافی رکھتے بھاگنے والے انداز میں نکل رہی تھی کہ اسے حشام کی پکار پہ رکنا پڑا۔ یہاں آؤ۔ وہ اپنے بالوں سے پانی جھاڑتا بلیک سینڈو اور بلیک ٹراؤزر پہنے شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ وہ خرامہ چلتی اس کے پاس آئی۔ شکل نہیں دیکھنی تمہاری، کافی پکڑاؤ مجھے، حقارت سے کہا تو وہ آگے بڑھ کے کافی اٹھا لائے۔ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا اور بہت گہری نگاہوں سے امارا کو دیکھا۔ ویسے تم بھی بہن کی طرح سہاگ رات منا کے صبح اٹھ کے شوہر کو نامرد ہونے کا طعنہ ہی دو گی یا اس سے بڑھ کے ذلیل کرو گی؟ اس کو ایک ایک لفظ چبا کے بولتا امارا کو بری طرح توڑ گیا۔ شکوہ کنان نگاہوں سے حشام کو دیکھا۔ نظریں نیچی رکھو۔ حشام غصے سے گرایا تو وہ فوراً سر جھکا گئی۔ کہاں ہے تمہاری بہن؟ اب کی بار غصے سے پوچھا۔ وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ دھاڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ امارا کا لہجہ روند گیا۔ اچھا، تو تمہاری بہن بنا بتائے اچانک سے غائب ہو گئی؟ چھی چھی چھی، ایک بار بھی نہیں سوچا اس نے تمہارا۔ ویسے ایک بہت بڑی غلطی کر گئی وہ۔ اس کی بات پہ امارا نے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں یہاں چھوڑ گئی۔ حشام ابھی بھی ایک قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ حشام نے اس کے دونوں اطراف دیوار پہ ہاتھ رکھتے اس کے فرار کا رستہ بند کر دیا تھا۔ وہ میرا بھائی تھا جو محبت کر بیٹھا تمہاری اس بے حس بہن سے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ اسے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن میرے لیے تم کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ نہ ہی تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی ایسی کسی حرکت پہ تمہیں بخشوں گا۔ اپنے ہاتھوں سے سب کے سامنے گلا دبا دوں گا۔ جانتی ہوں نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے، اور نفرت کے چلتے مجھے آپ ہی کے کیے کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ کھردرے لہجے میں بولتی اپنے امڑتے آنسوؤں کو واپس اندر دھکیلتے بولی۔ آج پہلی بار حشام نے اس کی زبان کی تیزی دیکھی تھی اور سخت چبھی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس کا جبڑا دبوچے وہ اس کے چہرے پہ پھنکارا۔ جو کارنامہ تمہاری بہن کر کے گئی ہے نا، اس کے بعد تو تمہیں نگاہیں نیچی رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ سب کچھ اب مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ امارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ یس سویٹ ہارٹ، اب سب تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ انفیکٹ اب تم تیاری کرو رخصتی کی۔ تم سے حساب اب اپنی سہاگ رات کی سیج پہ لوں گا اپنے طریقے سے، اور پھر جب بہن ملے تو اسے بتانا کہ میری شادی جس شخص سے ہوئی وہ اصل مرد نکلا۔ پوری ڈیٹیل دینا، کہاں سے کس طرح سے چھوا۔ پلیز حشام، وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنے آنسو پہ ضبط کھو رہی تھی۔ اس کا نام لینا حشام کو ایک پل کو مسمرائز کر گیا۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ رندے لہجے میں بولی۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے نرمی سے پوچھنے لگا۔ میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، وہ معصوم غلطی سے اپنی تکلیف بتا گئی۔ حشام کی نگاہ اس کے پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ گئی جہاں پہ زخم ہوا تھا۔ حشام نے اس انگلی پہ اپنا پاؤں زور سے رکھا۔ اچانک درد سے امارا کی چیخ بلند ہوئی، جس پہ حشام نے اس کے منہ پہ ہاتھ جماتے حلق میں ہی دبا دیا تھا۔ نہ بیبی نہ، ابھی وقت نہیں آیا ان چیخوں کا۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اپنا درد برداشت کرتی حشام کو دیکھے جا رہی تھی، جو واقعی ایک بے رحم انسان تھا۔
بہت جلد تمہیں ان چیخوں کا موقع دوں گا، ساری رات تمہاری سسکیاں سنوں گا، مجبور کر دوں گا تمہیں۔ دروازے پہ ہوتی نوک پہ وہ دونوں چونکے۔ آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ جو رخصتی کے بعد سب کرنے والا ہوں وہ ابھی کر دوں گا، اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، سو چپ چاپ یہاں کھڑی رہو۔ وہ اسے دھمکاتا دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ امارا وہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ اپنا پاؤں دیکھا تو رونا مزید تیز ہو گیا، درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ شام، وہ بڑی امی بلا رہی ہیں آپ کو، ہیرا نے بہت ادب سے کہا، جبکہ بہت کوشش کی کہ اندر جھانک سکے، کیونکہ اس نے امارا کو کچن سے کافی بناتے پھر شام کے روم میں لے جاتے ہوئے دیکھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے بہانے سے حشام کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ حشام نے اس کے منہ پہ زور سے دروازہ بند کیا تو وہ برا سا منہ بناتی واپس مڑ گئی۔ حشام واپس پلٹا تو وہ زمین پہ بیٹھی اپنے پاؤں کو دیکھتی رو رہی تھی۔ یکدم حشام کے دل کو کچھ ہوا، شاید اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر رہا تھا۔ جس نے اتنا سب کچھ بگاڑا تھا وہ تو یہاں تھی ہی نہیں، اور اس کا بدلہ وہ اس کی بہن سے لینا چاہ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل تو پسیجا، اگلے ہی پل وہ واپس وہی ڈی ایس پی حشام بن گیا تھا۔ اس کے دل میں مجرم کے لیے صرف اور صرف نفرت اور غصہ تھا۔ امارا سمارا کے جرم میں برابر کی شریک تھی، ایسا حشام کو لگتا تھا، کیونکہ اس کے جانے کے پیچھے جو بھی وجہ رہی ہو بہن نے بہن کو لازمی بتایا ہوگا، اور اب امارا اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، جو حشام کو بالکل منظور نہیں تھا۔ اٹھو یہاں سے اور نکلو میرے روم سے، حشام نے غصے سے اسے کہا تو وہ بمشکل اپنا آپ سنبھالتی دروازے کی طرف لنگڑاتے ہوئے بڑھی۔ دروازہ زور سے بند کیا، لیکن اس بار نہ جانے کیوں اس کا دل بہت برا ہوا تھا۔ آج 4 ماہ ہو گئے تھے، لیکن شہمیر کے لیے وہ سب آج بھی روز اول کی طرح اس کے دماغ میں محفوظ تھا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ اس کے دماغ سے محو نہیں ہوا تھا۔ جہاں جہاں اس کے ہونے کا گمان تھا شہمیر نے اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ شہمیر اس وقت آفس میں تھا، اور ابھی انہی دنوں اس کا ایک پروجیکٹ سائن ہوا تھا، اور وہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن ان دنوں وہ اپنی ماں کی ایک بات سے بہت پریشان تھا، جو انہوں نے اسے ہیرا سے شادی کرنے کے لیے بولا تھا، اور ایسا وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف سمارا کا تھا، دل و جان سے، بھلے وہ بے وفا نکلی، اسے چھوڑ کر چلی گئی، ساری عزت مٹی میں ملا گئی، اور اس کے لیے وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے آج بھی شدت سے چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں میچے سمارا کے ساتھ گزرے اپنے غربت کے لمحات کو یاد کر رہا تھا، جو اس کے لیے اب زندگی میں اچھی یادیں بن کے رہ گئی تھیں۔ باقی سب ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسی پل موبائل پہ حشام کی کال آنے لگی۔ شہمیر نے کال اٹینڈ کی، لیکن جو خبر اسے حشام نے سنائی اس کو سنتے شہمیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اٹھتا باہر کی طرف نکلا، اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ ایسا کچھ نہ ہو۔ حشام کو ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی، کسی لڑکی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ لڑکی رکشے پہ سوار تھی، بری طرح ٹرالے میں رکشہ جا لگا، لڑکی کی لاش مسخ ہو گئی، لیکن اس سے ملنے والی انگوٹھی کو حشام پہچان گیا تھا، اس لیے اس نے شہمیر کو کال کی اور موقع واردات پہ پہنچنے کا کہا۔ گاڑی کو ایک طرف کھڑا کرتا وہ بھاگتا ہوا حشام کی طرف آیا۔ حشام نے اسے دیکھتے ہی کانسٹیبل کو اس جگہ کو سیل کرنے کا آرڈر دیا اور خود شہمیر کی طرف بڑھا۔ تم نے مجھے فون پہ کیا کہا؟ شہمیر کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ بھیا پلیز ریلیکس، آپ میری بات سنیں، تم مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی یہ میری سمارا ہے؟ شہمیر کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بھیا لاش پہچان میں نہیں آ رہی، لیکن اس کے پاس سے یہ انگوٹھی ملی ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ حشام نے ایک انگوٹھی شہمیر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ انگوٹھی شہمیر لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ انگوٹھی اس نے سمارا کو اس کی برتھ ڈے پہ دی تھی۔ انگوٹھی کو ہاتھ میں تھامے وہ گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا اس سمارا اسے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ بھائی پلیز ریلیکس، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، بہت برا ایکسیڈنٹ۔ یار میری سانسیں چل رہی ہیں تو وہ کیسے مر سکتی ہیں؟ شہمیر کی بات پہ حشام نے اپنے بھائی کا دیوانہ پن دیکھا۔ بھائی آپ آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ مطلب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اتنی شدت ہے آپ کے پیار میں؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو تو اس کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے۔
حشام ایسا مت کہو پلیز، مجھے اسے دیکھنا ہے، میرا دل نہیں مان رہا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ ابھی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہی ہے، فی الحال آپ پلیز گھر چلیں۔ حشام اسے بہت مشکل سے قابو کرتے ہوئے گاڑی کی جانب لے کے بڑھا۔ یار وہ نہیں ہو سکتی، شاہمیر کا دل اب بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ سمارا اسے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پلیز چلیں میرے ساتھ، گھر چلیں۔ حشام اسے لیے گاڑی میں بیٹھا۔ شاہمیر نے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بہت سخت سزا دینا چاہتا تھا لیکن اس کی موت کی دعا اس نے کبھی نہیں کی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی تھی۔ وہ لڑکی سمارا نہیں تھی، یہ کلیئر ہو گیا تھا۔ وہ کوئی پیشہ ور اور شاید سمارا کی رنگ چرائی تھی، لیکن اس سب کے باوجود حشام کا غصہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سمارا کے لیے ہی تڑپ رہا تھا۔ اس وقت وہ جم روم میں تھا اور پنچنگ بیگ پہ بے شمار مکے مارتا ہوا وہ اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب وقت ہے کہ وہ سب حساب دیں۔ میں بھیا کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کرتا وہ جم روم سے باہر آتا سیدھا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ شاور لیتا وہ فریش سا محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی جانب تھا اور ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ایک بار سمارا کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ٹھوکر دلوا چکی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ کس سوچ میں پڑ گئیں؟ بیٹا جو کچھ سمارا نے کیا اس کے بعد میرا دل نہیں کہ تم اس کی بہن سے کوئی بھی تعلق رکھو، بلکہ کافی دنوں سے میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ تم امارا کو طلاق دے دو۔ ماما، ان کی بات پہ حشام اپنی جگہ سے غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی رخصتی کروا کے خود پہ جو الزام لگوا چکے وہ میں بنا رخصتی کے سچ کر دوں؟ اس کی اتنی بے باک بات پہ اویس شاہ نے غصے سے اپنا پہلو بدلا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے پھر بات کر لیا کرتے تھے لیکن چھوٹا بیٹا اس سے پناہ ہی مانگتے تھے۔ حشام، میں مزید درد نہیں سہ سکتی بیٹا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ درد اب آپ کو نہیں اس کو سہنا ہوگا، اب وقت آ گیا ہے بدلہ لیا جائے۔ مجھے 1 ہفتے میں رخصتی چاہیے، وہ بھی بالکل سادگی سے، ورنہ نکاح تو ہوا ہے، کسی بھی وقت کمرے میں لے جا سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ ایک نظر باپ کو دیکھتے وہ انہیں جتا کے بولا۔ انہی کے دل میں بہت زیادہ پیار تھا اپنی بھتیجیوں کے لیے، اور اب ان کے کارناموں پہ ایسے چپ تھے جیسے یہاں ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ بند کمرے کا فیصلہ باہر کھڑے نفوس نے ہمتاً گوش چنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے روم میں آئی۔ آپی پلیز مت کریں یہ سب، ایک بار آپ شاہمیر بھائی سے بات کر لیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ نہیں امارا، سمارا نے بہن کے آنسو پونچھے۔ ان کو بتانے کا مطلب پورے خاندان کو مشکل میں ڈالنا ہے، اور 24 گھنٹے ان کی ہم پہ نظر ہے۔ مجھے شاہمیر کی محبت سے زیادہ ان کی جان پیاری ہے، اور تمہیں میری قسم یہ بات گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتے وہ دکھی دل سے بولی۔ امارا روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آپ کہاں جائیں گی امارا؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، سر چھپانے کے لیے کہیں بھی جگہ مل جائے گی، بس تم نے اپنا خیال رکھنا ہے، کمزور مت پڑنا۔ سمارا کی باتیں یاد کرتے وہ بلک بلک کے رو دی۔ کاش آپی آپ مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ آج 8 ماہ ہو گئے ہیں، نہیں معلوم آپ کہاں ہیں۔ بس دعا ہی ہے کہ آپ کے لیے جو دل سے نکلتی ہے کہ جہاں رہیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہن کی تڑپتے دل کی دعا تھی جو عرش پہ جاتی قبولیت اختیار کر گئی۔ پتر تجھے اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، 8واں مہینے کا آخر چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ویسے بھی تو بہت کمزور ہے اور بچہ بہت صحت مند۔ بیبے یہ ایک مرد کی اولاد ہے، طاقتور تو ہوگا نا، اور ویسے بھی میں اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر چکی ہوں، وہی اس کی حفاظت کرے گا، سمارا مطمئن انداز میں بولی۔ انشاءاللہ پتر، اس کا باپ کیوں نہیں آتا؟ تجھے ضرورت ہے اس کی، تو نے تو کہا تھا 5 ماہ تک آ جائے گا، اب تو 9 ماہ ہونے کو آئے۔ بیبے وہاں وہ باہر ملک کام بہت زیادہ ہے نا، جب فارغ ہوگا تو آئے گا، سمارا نے نظریں جھکائے کہا۔ لیکن پتر تو اسے بتا کہ تیری جان کو خطرہ ہے، یہاں آ کے تیری اور اپنے بچے کی حفاظت کرے۔ بیبے نے اس کی بتائی ہوئی کہانی کے پیش نظر بولا اور صورتیں پڑھ کے اس پہ پھونکتے ہوئے دم کیا۔ اچانک سے سمارا کا دل بہت بری طرح گھبرانے لگا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اسے بیلی میں پین شروع ہو گیا تھا۔ بیبے ابھی تو 9ویں ماہ میں 2 دن باقی ہیں، مجھے یہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ درد سے بری طرح تڑپی۔ اسی وقت دروازہ زور سے بجا۔ یہ رات کے اس وقت دروازے پہ کون آ گیا اتنی تیز برستی بارش میں؟
بیبے جو اسے تھامے ہوئے تھی دروازے زور زور سے بجنے پہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بارش میں بھیگتے کچے صحن کو پار کرتے دروازہ کھولا تو وہیں دنگ رہ گئی۔ سامنے کھڑا جوان مرد جس کی آنکھوں میں غصے کی شدید سرخی چھائی ہوئی تھی۔ بیبے تھوڑا جھجک گئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی گاڑی تھی۔ کون ہے آپ اور رات کے اس وقت؟ میری ایک امانت ہے آپ کے پاس، اسے ہی لینے آیا ہوں، سامنے کھڑے شخص نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ بیبے، سمارا اندر درد سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ ناقابل برداشت درد کو سہتے وہ بیبے کو آواز لگا گئی۔ اس آواز کو شہمیر لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ فوراً اندر بڑھتے وہ اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ بمشکل پیٹ پہ ہاتھ رکھے بستر سے اٹھ رہی تھی کہ اچانک اپنے سامنے شہمیر کو دیکھ اس کا رنگ فک ہوا۔ سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں بھیگا ہوا اس کے سامنے کھڑا بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمارا نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف قدم لیتی شہمیر سے دور ہونے لگی۔ شہمیر اس کی حالت دیکھتا اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی اس شخص کے بچے کی جس کو وہ نامرد ہونے کا طعنہ دے کے آئی تھی۔ اللہ نے کیسے دنیا میں ہی اس کو اس الزام سے بری کر دیا تھا۔ پلیز پلیز دور رہیں، میرے پاس نہیں آنا، وہ اس ذہنی انداز میں چلاتی پیچھے ہٹی۔ وہ آج شہمیر سے ڈر رہی تھی جس سے کبھی وہ محبت کرتی تھی۔ آج وہ اس کے وجود سے بھی خوف کھا رہی تھی۔ شہمیر نے ایک ہی جس میں اسے جا لیا۔ کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے بھرے بھرے وجود کو خود سے قریب کر گیا۔ اس کے چہرے پہ درد کے آثار تھے لیکن اس وقت درد سے زیادہ مقابل کا خوف تھا جو اس کے حواسوں پہ چھایا ہوا تھا۔ تو تم نے ثابت کر دیا، تم جھوٹی نکلی۔ شہمیر کے طنز بھرے لفظ سنتی وہ گہرا سانس بھر گئی۔ مجھ نامرد کا بچہ پیدا کر لیا تم نے۔ بولو، جواب دو۔ مکر جاؤ اب کہ یہ بچہ شہمیر کا نہیں۔ شہمیر، وہ اس کی بات پہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے وہ تکلیف سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہمیر، مجھے پین ہو رہا ہے، پلیز ہمارے بچوں کو ہمارے پیار کی نشانی کو بچا لو، وہ درد سے تڑپتے اس سے التجا کر رہی تھی۔ اس کی بات پہ شہمیر نے تشکر سے اپنی آنکھیں مینچیں اور فوراً سے بیشتر سمارا کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر نکلتے گاڑی میں بٹھایا۔ بیبے بس دروازے میں کھڑے ان کو جاتا دیکھتی رہی۔ ان پہ آیات پڑھ کے پھونکنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی رش ڈرائیونگ کرتے وہ قریب ہاسپٹل پہنچا۔ اس وقت شہمیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اسے آج ہی یہ خوشی ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا تھا اور اب وہ خوشی اس کی آزمائش کر رہی تھی۔ سمارا کو ICU میں شفٹ کیا گیا۔ وہ بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ بس اللہ سے دعا گو تھا کہ سب ٹھیک ہو۔ اتنے میں ڈاکٹر اس کی جانب بڑھی۔ پیشنٹ سے آپ کا رشتہ؟ جی، وہ میری وائف ہیں، شہمیر بہت حوصلے سے بولا۔ ان پیپرز پہ سائن کر دیں۔ یہ، شہمیر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں، ابھی 9 منتھ پورے نہیں ہوئے اور انہیں لیبر پین شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں ان کی ڈیلیوری کرنی ہے، اس دوران ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا ہے۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے دونوں چاہیے، وہ بچوں کی طرح تیز لہجے میں بولا۔ دیکھیں مسٹر، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، ہمارے لیے دونوں اہم ہیں، لیکن کسی بھی گھمبیر صورتحال میں ہماری فرسٹ پریورٹی ماں ہوتی ہے۔ وہ شہمیر کو حوصلہ دے رہی تھی یا حوصلہ چھین رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن شہمیر نے پیپرز سائن کر دیے۔ اللہ سے دعا کریں، وہ معجزے بھی کرتا ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر جا چکی تھیں۔ شہمیر نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے اور کتنی آزمائشیں باقی تھیں۔ اللہ سے دعا کریں، وہ معجزے بھی کرتا ہے۔ شہمیر کے دماغ میں یہ بات بہت سخت کلک ہوئی۔ وہ فوراً کاؤنٹر سے باتھ روم کا پوچھتا وضو بنا کے ہاسپٹل کے پریئر روم کی جانب بڑھا، نماز عشاء ادا کی اور پھر نوافل پڑھنے لگا۔ یہ دنیا کا پہلا شخص تھا جسے بیوی نے نامرد ہونے کا طعنہ مارا تھا اور وہ اس کی اور اپنے ہونے والے بچے کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا، اور اس کی دعاؤں کی شدت تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ ماں اور بچہ دونوں کو ہی اللہ نے بچا لیا تھا، لیکن پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے بچے کو کچھ وقت کے لیے انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ زیادہ خطرے والی بات تو نہیں؟ وہ گھبرایا۔ ارے نہیں، بچہ صحت مند ہے۔ ڈاکٹر، سمارا کو ہوش کب آئے گا؟ وہ بے چینی سے سوال پہ سوال پوچھ رہا تھا۔ آ جائے گا، ڈونٹ وری، شی از اوکے۔ نارمل ڈیلیوری تھی، آپ کی وائف بہت ہمت والی ہیں، ابھی ہوش میں ہی تھی، انہیں وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتی جا چکی تھی۔ موبائل پہ مسلسل حشام کی کالز آ رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی اور کافی دیر ہو گئی تھی، وہ گھر نہیں لوٹا، اور حشام سب سے زیادہ اس کی کیئر کرتا تھا، اور اب بھی وہ پریشان ہو رہا تھا۔ حشام، آ جاؤ بیٹا، وہ جانتا تو تھا آج تمہاری اور امارا کی شادی ہے۔
اگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تو وہ نہیں آنا چاہتا، نہیں شامل ہونا چاہتا، اس لیے بہتر ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ نسرین بیگم نے دکھ سے کہا۔ حشام کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننا پڑی اور 1 ہفتے میں ہی اس نے امارہ کی رخصتی لے لی تھی، لیکن اس کا بھائی اس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید آگ بگولا ہو رہا تھا۔ شادی ہال سے باہر نکلتے سبھی اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھے۔ حشام امارہ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، اسے گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ حشام بیٹا، گاڑی دھیان سے چلانا۔ نسرین بیگم اسے غصے میں دیکھ کہے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ ان کی تسلی کے لیے اسبات میں سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ ساتھ دلہن بنی بیٹھی امارہ کا دل بالکل بے جان ہوا تھا۔ اس کے اندر اس شادی کو لے کے کوئی بھی جذبہ نہیں ابھرا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس رخصتی کے پیچھے حشام کی ضد اور بدلہ تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لہنگے کے اوپر بڑی سی شال لپیٹے ہوئے تھی اور اسی سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا کہ یکدم گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ حشام بار بار گاڑی سٹارٹ کرتا لیکن وہ نہ ہوئی۔ مجبوراً گاڑی سے باہر نکلتے اس نے بونٹ اٹھا کے چیک کیا اور اسے بند کرتے واپس پلٹا کہ کسی نے بہت زور سے پیچھے سے اس کے سر پہ وار کیا۔ وہ بری طرح چکراتا وہیں سے پیچھے ہٹا۔ اپنے پیچھے گلو کو دیکھتے اس کا دماغ منٹ کے 1000ویں حصے میں الرٹ ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا گنڈا تھا اور اس کے گینگ کو حشام نے ہی ختم کیا تھا۔ اس کا بھائی مر چکا تھا جس وجہ سے وہ پاگل ہوا تھا اور وہ کافی دنوں سے حشام کی طاق میں تھا۔ حشام بھی کافی الرٹ تھا، پر آج غصے میں وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی لانا بھول گیا۔ وہ اشتہاری تھا، اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا، نہ ٹیم نہ اسلحہ، لیکن بدلہ لینا تھا۔ گلو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے حشام کو دیکھتا کہہ کے لگاتا ہنسا تھا۔ بہت توپ چیز سمجھتا ہے نا تو خود کو، اب مقابلہ کر میرا۔ اتنا کہتے گلو نے ایک وار کیا، لیکن حشام نے اس کا یہ وار روک لیا اور ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ گلو ہڑبڑا کے پیچھے ہٹا اور فوراً سے چاقو نکالا۔ حشام اسی اثنا میں امارہ گاڑی سے گھبرا کے نکلی۔ باہر کا منظر دیکھ وہ بری طرح تھمی۔ گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ حشام اس کی طرف دیکھتے اپنے چکراتے سر کو تھامے غصے سے چلایا۔ وہ ایک نظر دونوں کو دیکھتی پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ واہ کیا حسن ہے، ڈی ایس پی، اسے تو میرا ہونا چاہیے تھا، بلکہ آج تیری دلہن کے ساتھ بیچ سڑک پہ سہاگ رات مناؤں گا۔ گلو غصے اور شیطانی مسکراہٹ سے بولتا حشام کو بے انتہا غصہ دلا گیا۔ حشام بنا سوچے سمجھے اس کی گردن کو جکڑے اس پہ انتہا کا دباؤ ڈال گیا۔ کیا بکواس کی ہے، بیوی ہے وہ میری، نام بھی کیسے لیا تو نے اپنی گندی زبان سے اس کا۔ وہ مسلسل دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا کہ گلو نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے پیٹ میں گھسانا چاہا، جسے دوسرے ہاتھ سے حشام نے پھرتی سے پکڑے اس کے ہاتھ کو بے دردی سے مروڑا۔ وہ ایک پولیس والا تھا، اس کا مقابلہ وہ گنڈا اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ اس کے باڈی بلڈر وجود کے سامنے اس جیسے 10 بھی ٹک نہ پاتے۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی ٹوٹنے کی آواز آئی، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اسی کے چاقو سے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ امارہ نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ گلو کی سانسیں سینے میں ہی دب کے رہ گئیں۔ حشام نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کے سینے پہ جھک کے زور سے گھٹنا مارتے اس کی پسلی توڑ دی۔ وہ چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آوازیں بند ہوئیں تو امارہ نے حشام کی جانب دیکھا جس کے سر کے پیچھے چوٹ لگی تھی۔ وہاں سے خون بہا تھا، جسے حشام نے جیب سے رومال نکالتے اپنے سر کے پیچھے رکھا اور امارہ کی جانب بڑھا۔ تم کیوں نکلی گاڑی سے؟ وہ غصے سے چلایا۔ حشام آپ کو خون، وہ اس کو زخمی دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ حشام نے اس کی کلائی غصے سے تھامے گاڑی میں پٹکا اور خود بھی ارد گرد کا جائزہ لیتا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی 2 ہی کک پہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ فل سپیڈ پہ شاہ حویلی کی جانب گاڑی کو ڈالا۔ امارہ اسے بس دیکھتی رہی جس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ گاڑی پورچ میں روکتے وہ خود بھی نیچے اترا اور امارہ کو بھی اترنے کا کہا۔ حشام بیٹا اتنی دیر لگا دی، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ نسرین بیگم اس کی طرف بڑھی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں ماما، ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ کیا کہہ رہی ہو، یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ اویس صاحب کا دل بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے دکھا تھا۔ آپ بھی مجھے لے کے پریشان ہوتے ہیں، دیکھ کے اچھا لگا، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پر اویس صاحب اس کا طنز نظر انداز کرتے اس کا زخم دیکھتے مرہم لگانے لگے۔ سبھی اس وقت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، جبکہ امارہ گھر کی دہلیز پہ ہی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔
کسی نے بھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ امارا کا سر جھکا، اس کے دل میں درد کے ابال اٹھے۔ وہ سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھی کہ کہاں جا رہی ہو؟ حشام کی پکار پہ اس کے قدم تھمے۔ میں کمرے میں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ کچھ دیر پہلے اس کا جنونی غصہ دیکھتی وہ مزید اس سے ڈرنے لگی تھی۔ اس کی بات کے جواب پہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا تھا۔ اگر تمہیں یاد نہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں، آج تمہاری رخصتی ہوئی ہے اور اب تمہارا کمرہ میرا کمرہ ہے۔ وہ گہری خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ امارا نے ایک نظر نسرین بیگم کی جانب دیکھا، لیکن انہوں نے رخ پھیر لیا۔ امارا خود پہ قابو پاتی سر اسبات میں ہلاتے بھاری بھرکم لہنگا سنبھالے حشام کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی حشام نسرین بیگم کی جانب بڑھا۔ ماما جسٹ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، بس بھیا سے رابطہ ہو جائے تو تھوڑا مطمئن ہو جاؤں گا۔ وہ پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے اس سے، اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے، صبح تک آ جائے گا۔ نوید صاحب نے حشام کو تسلی کروائی۔ حشام نے اسی وقت شاہمیر کو کال ملائی جو دوسری کال پہ پک کر گیا۔ اسے بھی وہی بات سنائی۔ لیکن میں کب سے فون کر رہا ہوں آپ کو، میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے بتا دیتے، میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ حشام کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ شاہمیر اس کے انداز پہ مسکرا دیا۔ صبح تک آ جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ شاہمیر اس کی تسلی کرواتا کال بند کر گیا۔ بیٹا جاؤ، تم آرام کرو، میں دودھ اور کھانے کو کچھ بھجواتی ہوں۔ میڈیسن لے لینا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے بچے کو، نسرین بیگم نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ ان کی بات پہ وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے وسط میں ہی کھڑی تھی۔ دروازہ لاک کرتا وہ اس کی جانب بڑھا، اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف پھینکی اور پھر قمیض بھی اتار کے دور اچھالی۔ امارا اس کے سکس پیکس اور چٹانی سینہ دیکھ کر گھبرا کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ حشام نے دراز سے لائٹر اور سگریٹ نکالا۔ سگریٹ سلگاتے ایک نظر امارا کو دیکھا۔ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ وہ اس کے قریب آتا دھواں اس پہ چھوڑتا ہوا بولا۔ بنا کسی تمہید کے وہ اسے کس بات کے آپشنز دے رہا تھا۔ پہلا آپشن، مجھے اپنی اس بھگوڑی بہن کا ایڈریس دے دو، میں تمہیں کوئی چوٹ نہیں پہنچاؤں گا۔ دھواں ایک بار پھر اس پہ چھوڑا۔ کھانستے ہوئے امارا نے اس کی جانب دیکھا۔ اسے دھوئیں سے سخت الرجی تھی اور یہ بات سبھی گھر والوں کو پتہ تھی۔ امارا سمجھ گئی تھی وہ اسے جان بوجھ کے تکلیف دے رہا تھا۔ سیکنڈ آپشن، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو بہت سخت سزائیں دوں گا جو تمہاری ننھی سی جان سہن نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کا سراپا دیکھتا معنی خیزی سے بولتا سگریٹ کا کش لگانے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ ہی کہاں ہیں، آپ پلیز میرا یقین کریں۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھے اسے چپ کروا گیا۔ یہ بکواس میں پچھلے کافی ماہ سے سن چکا ہوں، مجھے اب سچ جاننا ہے، ورنہ سگریٹ اس کی گردن کے پاس لے جاتے وہ رکا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امارا سہم کے پیچھے ہونے لگی کہ حشام نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے واپس اپنی طرف کھینچا۔ ایک پولیس والا ہوں اور مجرموں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، حشام نے دانت کچکچاتے گراتے ہوئے کہا۔ میں اپنی ماما کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے نہیں پتا آپ ہی کہاں ہیں۔ وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے حشام کو دیکھتے بولی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ حشام نے سگریٹ ایک طرف پھینکتے اسے بجھایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کے اتار گیا۔ اس کا نازک سراپا دیکھتے حشام کی آنکھوں میں چنگاریاں سے ابھرنے لگی۔ اسی حسن اور دلکشی کے بنا پر تم لڑکیاں لڑکوں کو الو بنا کے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، لیکن حشام شاہ تمہارے حسن کے سامنے پگھلنے والا نہیں۔ وہ خوف سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی جو آج بالکل رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابھی وہ مزید کوئی کارروائی کرتا کہ دروازہ نوک ہوا۔ ملازمہ دودھ لائی تھی، دروازے سے ہی پکڑتے اسے چلتا کیا۔ وہ پلٹا تو امارا غائب تھی۔ دودھ کی ٹرے سائڈ ٹیبل پہ پٹکی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ دیکھا بند تھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ اس جانب آتا امارا کو پکارنے لگا۔ امارا اوپن دا ڈور۔ اندر وہ مزید بری طرح سہم گئی۔ امارا، اگر 2 منٹ میں تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میرے پاس کیز ہیں، اور اگر میں دروازہ کھول کے اندر آ گیا تو تمہاری سزا ڈبل ہو جائے گی، سوچ لو۔ حشام کی دھمکی پہ وہ بری طرح اپسٹ ہوئی۔ آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ وہ اسے مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا۔ امارا کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو کچھ کر لے۔
میں 3 تک گنوں گا، اگر تم باہر نہ آئیں تو مجھ سے گلا مت کرنا۔ حشام کی آواز پہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ 3 گنتا ڈر کے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی فتح مندی سے کھڑے حشام کو دیکھتی وہ قدم پیچھے لینے لگی کہ حشام نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ امارا اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی، دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ حشام ایک نظر اسے اپنے سینے سے لگا دیکھتے اپنے ہاتھ امارا اس کے لمس پہ بری طرح پینک ہوئی تھی، خود کو اس سے چھڑانا چاہا لیکن حشام کی گرفت سخت ہوئی۔ ایسے نہیں میری جان، آج تو اپنی مردانگی دکھانی ہے تمہیں تاکہ بہن کو بتا سکو۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، وہ بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں بلیک میل کیا گیا اس لیے وہ بے اختیار امارا کے لبوں سے پھسلا۔ وہیں حشام اپنی جگہ پہ برف ہوا۔ امارا نے گھبرا کے حشام کی جانب دیکھا۔ کس نے بلیک میل کیا؟ کیا بول رہی ہو تم؟ حشام نے سختی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیں، اپنا غصہ اتارنا ہے اتار لیں اور دکھا دیں اپنی مردانگی۔ وہ اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتے روتے ہوئے چلائی۔ حشام نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے خود کو ہٹا رہی تھی۔ دے دے مجھے سزا، آپ کو سکون آ جائے گا، روز روز کے مرنے سے اچھا ہے ہمارا ایک ہی بار میں مر جائے، وہ تھکنے والے انداز میں بولی۔ حشام نے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ امارا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ امارا میں چاہتا ہوں مجھے سب سچ بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا، جو بھی تم جانتی ہو پلیز مجھے بتا دو۔ میں نے اپنے بھائی کو روتے تڑپتے دیکھا ہے، وہ آج بھی بہت محبت کرتے ہیں بھابھی سے، پلیز بتاؤ مجھے۔ حشام نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ میں نہیں بتا سکتی، آپ ہی نے قسم دی ہے اپنی۔ وہ سر جھکائے دھیما سا منمنائے۔ حشام پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ لیکن یہ تو بتا سکتی ہو کہ جس نے بھابھی کو بلیک میل کیا وہ کون ہے؟ حشام نے اسے باتوں میں الجھا کے جاننا چاہا۔ اپنے ہی دل پہ وار کرتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا پتا دل کی جگہ کہاں ہے۔ امارا کی بات پہ حشام کو سب اندازہ ہو گیا وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اب وہ اپنے بھیا کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن صبح ہوتے اس لمحے رات کے ٹائم وہ اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ باقی کا سچ وہ خود جان لیتا۔ لائٹس آف کر دوں؟ تم میری نیت خراب کر چکی ہو۔ حشام نے ریموٹ اٹھاتے لائٹس آف کی اور امارا کو اپنی طرف کھینچا۔ میں نے آپ کو سب بتا دیا نا؟ وہ گھبرائی۔ نہیں تم نے سب نہیں بتایا، سب میں خود پتا کر لوں گا، تم مجھے اپنی مردانگی دکھانے دو۔ وہ اس پہ جھکے ہوئے بولا۔ آپ مجھے تکلیف دیں گے حشام، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ زیادہ نہیں بس تھوڑی سی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں گھساتے اس پہ جھکا۔ امارا کو اپنی سانسیں سینے میں دبتی محسوس ہوئی۔ حشام آنکھیں بند کیے اس کے مزید قریب ہوا۔ You know you are so beautiful۔ پہلی بار کسی لڑکی کو ایسے دیکھا، لیکن میری محرم ہو، دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ اپنی اس کی دھڑکنوں پہ لب رکھتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہ رہی ہیں نا؟ مجھے درد دے کے؟ آپ ہی کے الفاظوں کا بدلہ؟ امارا کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ بدلہ نہیں لے رہا، بدلہ لینا ہوتا تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اس وقت بس جی چاہ رہا ہے کہ تم میں سما جاؤں۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ اسے چپ کرا گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بہت دھیرے سے وہ اسے اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ امارا جانتی تھی وہ اس کا شوہر ہے، اس پہ سارے حق رکھتا ہے۔ دل سے اسے اپنا آپ سونپتی وہ سب کچھ بھلا گئی تھی۔ سمارا کو ہوش آیا تو اپنے سامنے بے چین کھڑے شاہمیر کو دیکھا۔ سمارا کا ہاتھ بے اختیار پیٹ پہ گیا۔ میرا بچہ۔ وہ گھبرائی۔ شاہمیر اس کے قریب ہی بستر پہ بیٹھا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ وقت کے لیے انکیوبیٹر میں رکھا ہے۔ آپ مجھ تک کیسے آئے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے بولی۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ وہ اسے گہری بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے شادی کر لی؟ ان 9 ماہ میں اسے اس
ایک بات نے راتوں کو سونے نہیں دیا۔ ہاں کرنی ہی تھی، پہلی بیوی نہ مرد کا ٹھپا لگا کے گئی تھی، اسے ہٹانا بھی تو تھا دوسری بیوی سے اولاد پیدا کر کے۔ اس کے جواب پہ سمارا نے سختی سے آنکھیں مینچی۔ وہ آج سچ میں ہار گئی تھی، آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ جب شادی کر لی تھی تو مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ تڑک کے بولی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے؟ سمارا نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے؟ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر کے خود بھی پرسکون ہونا چاہتا ہوں۔ شاہمیر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تڑپ کے بولی۔ یار تمہیں بھی تو حق ہے ایک مرد کے ساتھ رہنے کا۔ وہ اس پہ جھکا، اب تنزیہ بولا، اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتی گہری سانس بھر کے۔ پہلی رات کی شدتیں ہی وہ نہیں بھولی تھی کہ وہ آج پھر سے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ایک ایسا مرد جس کی شدتیں تمہاری جان۔ شاہمیر، سمارا نے اسے کالر سے تھامے اپنے اوپر مزید جھٹکا دیتے گرایا۔ جان لینی ہے تو گن اٹھاؤ اور ایک ہی گولی میں سب ختم۔ سمارا شاہمیر کے لیے اس کی آخری سانس تک اس کا ایک ہی مرد ہے، اور وہ ہیں آپ۔ شاہمیر نے اپنے کالر کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تم نے محبت کے ساتھ مجھ پہ اعتبار بھی کیا ہوتا سمارا، وہ دکھ اور کرب سے بولا، جبکہ سمارا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، اتنے قریب آ کے وہ بنا کوئی گستاخی کیے پلٹ گیا تھا۔ سمارا کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ صبح ہمارا کی آنکھ کھلی تو وہ برہنہ حالت میں ہی ڈی ایس پی کے سینے سے لگی تھی۔ رات بھر وہ اپنی شدتوں سے اسے بے حال کرتا کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ سوتے میں وہ بہت معصوم لگا تھا امارا کو، اور جاگتے ہی پورا چلا تھا۔ امارا نے جھرجھری لی۔ کیا ہوا؟ ایک ہی رات میں گھبرا گئی؟ اب تو ہر رات میری باہوں میں گزرے گی تمہاری۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے خمار آلود لہجے میں بولا۔ شام پلیز کیا کر رہے ہیں؟ صبح ہو گئی ہے، وہ دھیرے سے منمنائی۔ ہاں جانتا ہوں صبح ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، میرا دل ابھی تک بھرا نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر تم، یہ دل ابھی بھرا نہیں۔ وہ بھی مزید کوئی بے باکیاں کرتا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ کال ریسیو کی تو دوسری جانب شاہمیر تھا، اور اس نے اسے جو بات بتائی اسے سن کر حشام بری طرح چونکا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، سیریس انداز میں جواب دیتے وہ اٹھا تھا۔ خیریت کیا ہوا؟ حشام کی طرف دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ تمہاری بہن کا پتہ چل گیا ہے، حشام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمارا مزید کچھ بول ہی نہ پائے، جبکہ حشام اٹھتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا اور اس پہ مزید کوئی آزمائش نہ آنے دینا۔ ہمارا دل ہی دل میں اپنی بہن سمارا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ شاہمیر نے حشام کو ہاسپٹل بلا کے اسے ساری سچائی بتائی، اور وہ وجہ بتائی جس وجہ سے سمارا نے بھری محفل میں الزام لگایا تھا۔ وہ سمارا کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب چھوٹا سا بیبی نرس نے لا کر شاہمیر کے ہاتھ میں تھمایا تو حشام کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ وہ چھوٹا سا بیبی حشام کی کاپی لگ رہا تھا۔ بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے حشام، تمہارا بھتیجا۔ شاہمیر نے بہت ہی نرمی سے اس بچے کے ماتھے پہ لب رکھے، روئی جیسے اس کے نرم گالوں کو حشام نے بہت ہی محبت سے چھوا۔ بھائی یہ تو بہت ہی نازک سا ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اسے سمارا بھابھی کے حوالے نہیں کرنے دوں گا۔ حشام کی بات پہ شاہمیر نے اسے سامنے سے آتے بہروز کی جانب اشارہ کیا۔ حشام سمارا تک بہروز کی ہی وجہ سے پہنچ سکا تھا۔ بہروز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ اور بہن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ ہیرا کی شادی شاہمیر سے کروانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے سمارا بھابھی کو بلیک میل کیا۔ ان کا شوٹر تھا وہاں، اگر سمارا بھابھی ان کی باتیں نہ مانتی تو وہ آپ کو شوٹ کروا دیتے۔ ان کی جان بچانے کے لیے سمارا بھابھی نے بھری محفل میں ان پہ الزام لگایا اور انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، اور اس وجہ سے شاہمیر بھائی کے دل میں سمارا بھابھی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور ہیرا اپنی محبت ان کے دل میں ڈال لیتی۔ سب وقت رہتے مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے بہت کوشش کی سمارا بھابھی کو ڈھونڈنے کی، اور جیسے ہی مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا میں شاہمیر بھائی کے پاس آیا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ آپ پلیز میرے گھر والوں کو معاف کر دیں۔ انہوں نے دولت کی لالچ میں یا جس بھی لالچ میں یہ کیا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں پلیز۔ بہروز ان کے آگے ہاتھ جوڑے بہت شرمندگی سے کھڑا بول رہا تھا۔ حشام نے اسے غصے سے دیکھا، وہ کچھ بولتا کہ شاہمیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ بہروز تم نے مجھے میری بیوی سے ملوا دیا، میری زندگی سے ملوا دیا ہے۔ اس معصوم بچے کی خاطر میں نے تمہاری بہن اور تمہارے گھر والوں کو معاف کیا۔
لیکن اب وہ شاہ حویلی میں نہیں رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں سمارا اور اپنے بچے کو لے کے شاہ حویلی کی طرف آؤں، تم اپنی فیملی کو لے کے وہاں سے چلے جاؤ۔ بھائی اب کیسے ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ حشام، پلیز حشام، جو ہوا سو ہوا، اس کو ایسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے کہ ہم درگزر کریں۔ میرے ہاتھ میں میری زندگی ہے، میری کل کائنات ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس کے صدقے میں سب کچھ معاف کرتا ہوں۔ شاہ نے اپنے بچے کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ بہروز اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس نے شاہ میر کی حویلی پہنچنے سے پہلے اپنے خاندان کو لیے وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ مزید وہاں پہ کوئی بھی بحث یا لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ میر نے فون پہ اپنے بابا اور اویس شاہ کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہوئے نے کہا کہ وہ جمیل شاہ اور ان کی بیوی رضوانہ شاہ کو جانے سے نہ روکیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ان کا مزید وہاں رہنا مناسب نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شاہ میر اپنے بچے اور بیوی کو لیے شاہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ حشام ان کے ساتھ تھا۔ سب نے مل کر انٹرنس پہ ان کا استقبال کیا۔ نسرین بیگم نے آگے بڑھ کے اپنے پوتے کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کا نام امان شاہ رکھوں گی، انہوں نے اویس شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے بہت محبت سے اس بات میں سر ہلایا۔ سمارا آگے بڑھی اور نسرین بیگم کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے کے لیے لب پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو سب کہہ گئے تھے۔ وہ اس کی ماں کی جگہ تھی اور وہ ان سب کو تکلیف پہنچا گئی تھی۔ نسرین بیگم نے دل بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور گلے سے لگا لیا۔ سب سے ملتے ہیں۔ وہ روم میں آئی، لیکن اس کا چھوٹا پیارا سا بیٹا شاہ امان ابھی بھی اپنی دادوں کی ہی گود میں تھا۔ شاہ میر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاہ میر جو اسے نظر انداز کرتے اپنی کھڑی کو ٹیبل پہ رکھ رہا تھا اس کی بات پہ رکا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بے تاثر انداز میں بولا۔ سمارا کی وہیں بس ہوئی اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا یوں رونا شاہ میر سے دیکھا نہ گیا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، دکھ بھی خود دیتی ہو اور پھر روتی بھی خود ہو۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ ہچکیوں میں بولتے ہوئے وہ شاہ میر کو وہی معصوم سی سمارا لگی جو بچپن سے دکھتی آ رہی تھی۔ ایک شرط پہ کہ آئندہ مجھ پہ اعتبار کرو گی اور مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی۔ شاہ میر کی بات پہ سمارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ غموں کے بادل چھٹ چکے تھے تو خوشیوں نے شاہ حویلی میں ایک بار پھر دستک دی۔ آج حشام اور امارا کا گرینڈ ریسیپشن تھا۔ ساتھ میں سمارا کی واپسی کے لیے ایک بہت بڑا کیک بھی کٹ کیا جانا تھا، جس میں بہت خوبصورتی سے لکھا تھا ویلکم امان شاہ۔ اسٹیج پہ سب کی ایک فوٹو کلپ ہوئی، ہیپی فیملی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔